بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 10th کلاس۔ ہم اپنی کہانی جو ہے اسے جاری رکھتے ہیں۔ کافی ہم نے پڑھ لیا ہے، ابھی ہم صفحہ نمبر 33 پہ ہیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا یہ داستان کا ایک چھوٹی سی کہانی ہے تو یقیناً کافی بڑی ہوگی، اور اس میں چونکہ الفاظ خاصے مشکل ہیں اس لیے بہت زیادہ ٹائم لے رہی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس پیراگراف میں، جو ہے یہ صفحہ نمبر 33 کا آخری پیراگراف ہے۔ اتنے میں کھانوں کے خان کہتے ہیں دسترخوان کو، خان یعنی تھال کے تھال، وہ اترنے لگے، تھالوں میں رکھے ہوئے کھانے جو ہیں وہ اترنے لگے۔ خاصہ چنا گیا، کھانا لگایا گیا۔ اب وہ کہتی ہیں کھانا کیا تھا؟ اللہ کی قدرت کا کرشمہ تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی، اس کا کرشمہ تھا۔ ایک بالشت کے پودے، بالشت کہتے ہیں ہینڈ سپین کو، یہ جو ہمارے ہاتھوں کی چھوٹی انگلی سے لے کے اور انگوٹھے کے درمیان کا حصہ، جسے ہم اپنی زبان میں سرائکی میں گٹ کہتے ہیں، کہ ایک گٹ دو گٹ، تو اس گٹ کو کہتے ہیں اردو میں بالشت، اور جسے انگلش میں کہتے ہیں ہینڈ سپین۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو پودے تھے وہ بہت اونچے بڑے نہیں تھے، بلکہ چھوٹے چھوٹے پودے، ایک بالشت کے، ایک گٹ کے، ایک ہینڈ سپین کے چھوٹے چھوٹے پودے تھے، ایک ہاتھ کے پودے تھے۔ اور وہ پودے پھلوں کے پودے، اور وہ جو پودے تھے وہ پھلوں اور پھولوں سے لدے ہوئے تھے، بھرے ہوئے تھے۔ خوشبو کی لپٹیں آ رہی تھیں، خوشبو کی لپٹیں یعنی خوشبو کی لہریں آ رہی تھیں، بہت خوشبو آ رہی تھی۔ لیکن انہوں نے کہا میں کیا کھاتی، کیونکہ نہ کسی قسم کی روٹی تھی، نہ سالن تھا، نہ پلاؤ تھا، نہ زردہ۔ ہکا بکا ایک کا منہ دیکھ رہی تھی، ہکا بکا حیران ہو کر، پریشان ہو کر، حیران ہو کر ایک کا منہ دیکھ رہی تھی، یعنی کبھی بادشاہ کا، کبھی ملکہ کا، کبھی پری کا منہ دیکھ رہی تھی کہ میں اس میں سے کھاؤں کیا۔ کہنے کو تو ان سب نے کہا جی تھالوں میں کھانے رکھ کے آ گئے ہیں، لیکن کھانوں میں روٹی، زردہ، سالن، قورمہ، بریانی، متنجن کوئی چیز تو تھی نہیں۔ تھا کیا؟ پودے تھے، وہ بھی ایک بالشت کے، ایک ہاتھ کے پودے تھے، لیکن وہ پودے پھولوں اور پھلوں سے لدے ہوئے تھے، بھرے ہوئے تھے۔ اور مزے کی بات ہے کہ اس میں سے خوشبو بھی مختلف قسم کی آ رہی تھیں، لیکن سیدانی بھی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں ان میں سے کیا کھاؤں۔ تو بادشاہ بیگم یعنی ملکہ مسکرا کر بولی، سیدانی بھی دیکھتی کیا ہو، کھاتی کیوں نہیں، یعنی کھانا آپ شروع کریں، دیکھیں نہیں بلکہ کھانا شروع کریں۔ آپ کو پتہ ہے نا، یہ ایک رواج ہے، روایت ہے کہ جب مہمان ہمارے گھر آتا ہے وہ کھانا شروع کرتا ہے تو پھر اس کے بعد گھر کے دیگر افراد جو ہیں وہ کھانا شروع کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی یہی ہے کہ بادشاہ اور ملکہ شہزادی انتظار کریں کہ سیدانی بھی کھانا شروع کریں تو پھر وہ بھی کھانا شروع کریں۔ تو وہ کافی دیر وہ پریشان دیکھتی رہیں، تو پھر اس پر ملکہ نے جو ہے انہیں کہا کہ آپ کیوں پریشان ہیں، آپ کھانا کھا کیوں نہیں رہی ہیں، آپ کھانا کھائیں۔ تو یہ پرستان کا کھانا ہے، تم مہمان ہو، ہاتھ بڑھاؤ تو اور بھی کھائیں، یعنی جتنے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کھانے کی طرف ہاتھ بڑھائیں گی تو باقی افراد بھی کھائیں گے۔ میں نے کہا سرکار کوئی کھانے کی چیز ہو تو کھاؤں، یہ نگوڑے کمبخت درخت ہیں، یعنی یہ درخت ہیں، پودے ہیں، میں ان میں سے کیا کھاؤں، اور ان میں جو پھل پھول لگے ہیں میں ان میں سے کیا کھاؤں، اور یہ جو پھل ہیں یہ بھی اللہ مارے سچ مچ کے دکھائی نہیں دیتے، یعنی مجھے نہیں لگتا کہ یہ سچ مچ کے پھل پھول ہیں، بلکہ کوئی جس طرح ہمارے یہاں آج کل جو ہے وہ چلے ہوئے بازاروں میں ہم جاتے ہیں ڈیکوریشن شاپ پر، وہاں سے فلاورز اٹھا لاتے ہیں پلاسٹک کے اور پودے، یہ سارے وغیرہ، کہ مجھے تو لگ ہی نہیں رہا کہ اس کے اندر اصل پھل پھول ہیں۔ شہزادی الڑ کہتے ہیں شوخ کو، شوخ شریر نے میرے اس کہنے پر ایک فرمائشی قہقہہ لگایا، یعنی زوردار قہقہہ لگایا، کھلکھلا کے ہنس پڑی اور کہنے لگی، سیدانی بھی جیسا سنا تھا آدم زاد یعنی انسان جو ہیں وہ بہت بھولے ہوتے ہیں، بہت معصوم ہوتے ہیں، بڑا بھولا ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، واقعی تم تو ویسے ہی ہو۔
تم بسم اللہ کر کے کوئی بھی پھل توڑو اور کھاؤ تو جس کھانے کا دل میں خیال کرو گی وہ مزہ آئے گا۔ شہزادی کھلکھلا کے ہنسی اور اس نے کہا میں نے سنا تھا کہ انسان جو ہے وہ بڑے معصوم ہوتے ہیں، سادہ ہوتے ہیں، تم واقعی بہت معصوم اور سادہ ہو، ہم نے تمہیں واقعی ایسا پایا ہے۔ یہ جو تمہارے سامنے پودے پڑے ہوئے ہیں ان میں سے کسی بھی پودے کا پھل توڑو اور اپنے دل میں خیال لے کر آؤ کہ میں یہ کھا رہی ہوں، تمہیں اسی چیز کا ذائقہ ملے گا، اسی چیز کا مزہ ملے گا، وہی مزہ آئے گا۔ تو وہ سیدانی بھی کہتی ہیں یقین مانو بیگم، ایک زرد رنگ کا جو پھل تھا وہ توڑ کر منہ میں رکھا تو دل میں کس چیز کا خیال آیا؟ وہ کہتی ہیں جی بونٹ پلاؤ، کیونکہ وہ پکتا ہوا گھر پہ چھوڑ کے گئی تھی تو ان کے دل میں پہلا خیال ذہن میں یہی گزرا کہ میں بونٹ پلاؤ کھا رہی ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی ایسے ذائقے کا بونٹ پلاؤ ہوگا، دلی میں تو میں نے ایسے ذائقے کا ایسا لذیذ بونٹ پلاؤ کہیں نہیں کھایا۔ میر صاحب کی بیوی نے جھٹ کہا کہ تم گھر پر بونٹ پلاؤ چھوڑ کے گئی تھی اس لیے تمہیں بونٹ پلاؤ کا ہی خیال آیا۔ ان کی جو بڑی لڑکی تھی میر صاحب کی، انہوں نے کہا کہ آپ قلعے میں تو بہت جاتی تھی، کیا وہاں بھی ایسے مزے کا پلاؤ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا دلی کا جو لال قلعہ ہے اس میں آپ بہت زیادہ جایا کرتی تھی، وہاں بھی اس مزے کا بونٹ پلاؤ نہیں تھا۔ تو سیدانی بی نے بتایا کہ حسینی بادشاہ کے خاص رکابدار کے ہاتھ کے بڑے بڑے تعریفی کھانے 20 مرتبہ کھائے ہیں۔ حسینی بادشاہ کے انہوں نے کہا کہ حسینی بادشاہ کے خاص باورچی، بادشاہ کا نام ہے حسینی، ان کے خاص باورچی جو ہیں رکابدار باورچی، کہ ان کے خاص باورچی کے ہاتھوں سے بنے ہوئے بہت کھانے کھائے اور بہت عمدہ اور لذیذ کھانے کھائے، لیکن اور مطلب تعریفی کھانے کھائے جن کی بہت زیادہ تعریف ہوتی تھی، کئی مرتبہ کھائے، 20 مرتبہ کئی مرتبہ، لیکن وہ بو باز خوشبو، 20 مرتبہ کئی مرتبہ بو باز خوشبو، اور وہ آب و نمک یعنی اس کا جو نمک اور پانی کا ذائقہ وغیرہ تھا، انہوں نے کہا وہ کچھ اور ہی تھا، وہاں کا ذائقہ نمک اور پانی کا جو تھا وہ کچھ اور تھا، یعنی زیادہ لذیذ تھا، ایسا میں نے کہیں نہیں پایا۔ پھر انہوں نے کہا ہاں تو بہن پھر کیا تھا، میں نے جو کھانے کھائے تھے زندگی میں، ہر نوالے پہ ہر چیز کو، ہر نئے پھل کو توڑتے ہوئے کیا کرتی تھی، جن کا صرف نام ہی سنا تھا ان سب کا خیال کرتی جاتی تھی اور کھاتی جاتی تھی، اور اللہ تیری شان وہی مزہ آتا گیا۔ اچنبھے کی بات تھی، اچنبھے، حیرت کہ جب ایک پھل توڑتی تو دوسری جگہ فوراً اچھا اب کیا ہے کہ یا تو وہ بالش برابر جو درخت تھے پھلوں سے لدے ہوئے، اب جس طرح وہ کھا رہی تھیں سب لوگ کھا رہے تھے تو وہ درخت اور میں پھل اور پھول جو تھے وہ انہیں ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے اس کا حل بھی بتا دیا کہ حیرت کی بات یہ تھی کہ جب ایک پھل توڑتی تھی یا جو بھی وہ اس پودوں میں سے ایک پھل توڑتا تھا فوراً اس کی جگہ دوسرا نکل آتا تھا۔ پھر انہوں نے کہا کلیوں کو جو چکھا مٹھائیاں تھیں، کلیوں کو جو چکھا مٹھائیاں تھیں کہ انہوں نے پھولوں اور کلیوں کا ذائقہ مٹھائیوں جیسا تھا، یعنی انہوں نے جتنی بھی مٹھائیاں کھائی ہوئی تھیں کلی منہ میں رکھتی ہیں اس کا خیال کرتی ہیں، اسی طرح کی مٹھائیاں، اور مٹھائیاں بھی اتنی لذیذ خوشبودار کہ ہر لقمے میں روح خوش ہو جاتی تھی، روح تازہ ہوتی چلی جاتی تھی، روح خوش ہو جاتی تھی، ہر نوالے میں ہر لقمے میں ایسی نفیس عمدہ ہلکی خوش ذائقہ، یعنی وہ بھاری پن نہیں پیدا کر رہی تھی جس طرح ہم عام حالات میں مٹھائی کھاتے ہیں تو تھوڑی سی لیتے ہیں، ذرا سی چکھتے ہی ہیں تو دل جو ہے وہ بھر جاتا ہے، وہ بھاری ہو جاتی، بھاری ہونے کی وجہ سے، اگر وہ مٹھائیاں جو تھیں وہ بہت ہلکی تھیں اور بہت زبردست ذائقے والی تھیں کہ اس سے روح جو تھی وہ خوش ہو جاتی تھی۔ اب انہوں نے کہا کھانا کھاتے کھاتے پیاس معلوم ہوئی تو پانی کا خیال آتے ہی وہ جو یاقوت کے گلاس رکھے ہوئے تھے، یاقوت سرخ موتی کو کہتے ہیں، جو سرخ موتی کے گلاس پڑے ہوئے تھے وہ خود بخود منہ سے لگ گئے،
یاقوت کا گلاس اور ایسا حباب کہ باہر سے پانی جھم جھم کرتا دکھائی دے۔ حباب کہتے ہیں بلبلے کو، جھم جھم کرنا، جھلملانا، چمکنا۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پانی کا خیال آتے ہی وہ جو گلاس تھا یاقوت سے بنا ہوا، سرخ موتی سے بنے ہوئے، وہ خود بخود آ کے منہ سے لگ گئے، لیکن وہ اتنے شفاف تھے اور پانی اتنا شفاف تھا جیسے بلبلہ شفاف ہوتا ہے، اندر باہر سے سب نظر آتا ہے، تو اس گلاس سے بھی پانی جو ہے ایسے ہی جھمجھما رہا تھا، چمک رہا تھا، جھلملا رہا تھا، اور وہ اتنا باریک اور نفیس تھا کہ ڈر کے مارے میں نے زور سے ہونٹ بھی نہیں بھینچے کہ کہیں کنارہ ٹوٹ کے منہ میں نہ چپ جائے۔ یعنی گلاس اتنے باریک، اتنے نفیس تھے کہ وہ کہتی ہیں کہ میں نے تو اپنے ہونٹوں کو بہت نرمی سے جو ہے وہ رکھا، اور بھینچنا سختی سے دبا لینا کہ کہیں ٹوٹ نہ جائے۔ اللہ اللہ، پانی کو نہ پوچھے، میٹھا، ایسا معطر خوشبودار، ایسا سفید پانی تو نہیں ہوتا، نہ جانے کیا چیز تھی۔ سب کے بعد میں نے سوچا پتوں کو بھی دیکھنا چاہیے۔ انہوں نے جو ہے پانی کی خوبصورتی بیان کی ہے، خوشبودار بھی تھا، شفاف بھی تھا، کہ دنیا میں تو ایسا پانی نہیں ہوتا، وہ جانے کیا چیز تھی۔ اب انہوں نے پھل بھی کھا لیے، پھول بھی کھا لیے، کلیاں بھی کھا لیں، تو اب جو وہاں پودوں میں رہ گئے پتے، تو ان پتوں میں انہوں نے سوچا کہ پتوں کو بھی چکھ کر دیکھوں گی اس میں کیا ہے۔ پتوں کو اٹھاتے ہی ان کے دل میں جو ہے وہ پان کا خیال آیا، اور انہوں نے کہا کہ میں پان آج بھی بہت کم کھاتی ہوں، لیکن کتنا کھاتی ہوں، کھانے کے بعد 2 وقت، یعنی صبح شام کے کھانے کے بعد 2 وقت وہ پان ضرور کھاتی تھی۔ انہوں نے کہا اب جو پتہ توڑتی ہوں تو پان کی خوشبو منہ میں جو رکھا تو یہ معلوم ہوا عطردان میں رکھی ہوئی گلوری کلے میں آ گئی ہو۔ عطردان جس میں عطر رکھا جائے۔ اب انہوں نے کہا کہ پتہ جو توڑا تو کیا ہوا کہ انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے خیال جو آیا پان کا، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے پتہ توڑ کر سونگھ کر دیکھا تو اتنا خوشبودار محسوس ہوا پان کہ جب اسے میں نے منہ میں رکھا تو ایسا معلوم ہوا جیسے خوشبو سے معطر پان بنا کر کسی نے دیا ہو۔ اب وہ اس کو کہہ رہی ہیں کہ گلوری کلے میں رکھی۔ گلوری کہتے ہیں پان کا بیڑا، اور کلہ کہتے ہیں گال کے اندر کی جگہ کو، اس میں انہیں رکھی۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے محمد شاہ مطلب ایسا لذیذ تھا، ایسا معطر تھا۔ اب وہ بتا رہی ہیں کہ محمد شاہ رنگیلا، مغلوں کی یہ جو بادشاہ تھا محمد شاہ رنگیلا، اپنے رنگین مزاجی کی وجہ سے رنگیلا جو ہے وہ کہلایا جاتا تھا۔ اس کی ایک طوائف کہہ لیں، ایک جو بھی کہہ لیں، کوکلا بائی، ان کی پسندیدہ ایک خاتون تھیں کوکلا بائی جن کا نام تھا، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ جیسا پان کھاتی تھیں لال قلعے میں، تو اس سے پہلے نہ اس کے بعد کسی کو نصیب ہوا، کہ محمد شاہ رنگیلا جو لال قلعے میں ہوتے تھے، ان کی حرم میں ایک خاتون موجود تھی جن کا نام کوکلا بائی تھا، اور ان کا پان جو تھا وہ سارے لال قلعے میں مشہور تھا کہ وہ کس قسم کا کھاتی تھیں۔ ان سے پہلے اور نہ ان کے بعد کسی نے اس طرح کا پان کھایا، لیکن وہ کیا کہہ رہی ہیں، مگر میں کہتی ہوں پرستان کے اس پتے کو صرف ایک دفعہ سونگھ لیتی تو ساری عمر سر دھنتی۔ یعنی وہ اس کی خوشبو اور لذت کے بارے میں بتا رہی ہے کہ صرف خوشبو ہی کوکلا بائی ایک دفعہ اس کی سونگھ لیتی تو ساری عمر سر دھنتی، ساری عمر سن دھنتی، یعنی اس کو جو وہ ہے وہ ہمیشہ اسے یاد رکھتی، اور ساری عمر اس کی تعریف کرتی رہتی، سر دھنتی رہتی ساری عمر۔ یہاں سر دھننا تعریف کرنے کے معنوں میں آیا، یعنی جھومتی رہتی، اس لذت کو، اس خوشبو کو یاد کرتی رہتی، ساری عمر تعریف کرتی رہتی۔ بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ میں تو یہ کہتی ہوں کہ مشک اور عنبر جیسے خوشبودار کتھے اور سچے موتیوں کے چونے کی پان کی بھی اس کے سامنے کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں، جتنا زبردست، جتنا لذیذ، جتنا خوشبودار وہ پان تھا،
جب میں پان کھاتے ہوئے سانس لیتی تھی تو نئی نئی سی اور مختلف قسم کی خوشبوئیں آتی رہتی تھیں۔ اے بہن بادشاہ بیگم نے، جن کا نام زمرد پری تھا، میر صاحب کی بیگم کو انہوں نے مخاطب کر رہی ہے کہ اے بہن بادشاہ بیگم یعنی ملکہ جن کا نام زمرد پری تھا، اس کو بھی ذہن میں رکھیے کہ وہ آپ کا MCQ آتا ہے کہ پرستان کی ملکہ کا یا بادشاہ بیگم کا کیا نام تھا، تو ان کا نام زمرد پری تھا۔ توشہ خانہ والیوں کو حکم دیا کہ شہزادی کے کپڑے لاؤ۔ اب جو ہے جب کھانا اختتام پذیر ہوا، کھانا ختم ہوا، تو انہوں نے کیا کہا کہ انہوں نے توشہ خانہ والیوں کو حکم دیا کہ شہزادی کے کپڑے لاؤ۔ توشہ خانہ والیاں آپ کہہ سکتی ہو کہ کپڑوں کے سامان کے انتظام اور حفاظت پر مامور پریوں کو حکم دیا کہ شہزادی کے کپڑے لے کر آؤ۔ کئی کشتیاں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تھال پر تھال، کشتیوں پر کشتیاں، تھال پر تھال، تھان پر تھان آنے لگے، یعنی بڑے بڑے تھالوں کے اندر کپڑوں کے پورے تھان رکھ کر آنے لگے۔ کپڑوں اور گوٹا گناری کو دیکھ کر میری تو عقل جاتی رہی، میں ہوش و حواس جاتے رہے، میں حیران ہوتی رہی کہ کتنی شاندار چیزیں ہیں۔ بڑی بڑی رانیوں شہزادیوں کے جوڑے دیکھیں، نور بائی کی پشواز، اب یہ ایک اور حرم میں موجود تھی نور بائی، ان کی پشواز کہتے ہیں، ایک لباس ہوتا ہے، لمبی سی فراق ٹائپ ہوتی ہے، اسے پشواز کہتے ہیں۔ اس میں سیروں جواہرات ٹکے ہوئے تھے، سیروں یعنی کلو جو ہے وہ سیر سے کچھ کم ہوتا ہے، بہت زیادہ ہیرو جواہرات ٹکے ہوئے تھے۔ لیکن ان کپڑوں سے کیا نسبت، یعنی وہ کپڑے بھی مات تھے۔ کیوں کہہ رہی ہیں کہ میں نے کئی کشتیاں اور بہت سے تھان لائے گئے، کپڑے اور گوٹا کناری دیکھ کر میری عقل حیران رہ گئی۔ اس سے پہلے میں نے بڑی بڑی رانیوں اور شہزادیوں کے بڑے قیمتی جوڑے دیکھے، میں نے نور بائی کی پوشاک بھی دیکھی جس میں بہت زیادہ تعداد میں ہیرے موتی جڑے ہوئے تھے، لیکن نور بائی کی پوشاک کے وہاں کے کپڑوں سے کیا نسبت یا کیا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ کہاں یہ دنیا کے کپڑے اور کہاں پرستان کے کپڑے، وہ اتنے خوبصورت اور چمک والے تھے کہ آنکھیں خیرہ ہو جاتی تھی، آنکھیں چندیا جاتی تھی۔ ریشم اور سونے کی تاروں سے بنی آب رواں اور موتیوں سے جڑی ہوئی گلشن، اس کم خواب اور زربفت، وہ خوبصورت اور دلکش کپڑے تھے کہ جنہیں پہلے کبھی نہ دیکھا نہ سنا۔ کم خواب کہتے ہیں ایک قیمتی کپڑا جس کی ایک تار ریشم کی اور ایک جو ہے وہ سونے کی ہوتی تھی۔ دید نہ شنید، دیکھا نہ سنا، آنکھ نہیں ٹھہرتی تھی، یعنی آنکھ بھٹک جاتی تھی، پھسل جاتی تھی۔ آب رواں، بہتا ہوا پانی، اش کرنا، واہ واہ کرنا، داد دینا، رنگ رنگ کے جواہرات، طرح طرح کے جو تھے ان کی لڑیاں بھی تھیں، موجود تھیں۔ سامان آ گیا تو بادشاہ نے کہا، بادشاہ بیگم بولی کہ اب تم اپنا ہنر دکھاؤ، اپنا فن دکھاؤ کہ تم کس طرح کام کرتی ہو، تمہاری ہم نے بہت تعریفیں سنی ہیں، ہم تو جب جانیں کہ پرستان میں بھی تمہارا نام ہو جائے، تمہاری شہرت ہو جائے۔ سیدہ نے بھی نے کہا میں دل میں تو بہت پریشان ہوئی کہ یا اللہ میں یہاں کیا کاریگری دکھاؤں، کیا کاریگری دکھاؤں، کاریگری ہنر دکھاؤں اپنا، یہاں کمال یہاں کیا دکھاؤں، کون سی وضع ٹانکوں، کون سے طور طریقے کا نیا جو ہے وہ سٹائل کروں کہ ان کے لیے نئی ہو۔ مگر انہوں نے کہا جی زبان سے، دل میں تو اس طرح وہ پریشان تھی مگر زبان سے کہا حضور اللہ مالک ہے، وہی آبرو رکھنے والا ہے، وہی عزت رکھنے والا ہے، صبح ہونے دیجیے، مجھے جو کچھ بھی آتا ہوگا میں حاضر ہو جاؤں گی۔ تو جو ملکہ تھی وہ ہنسنے لگی اور انہوں نے کہا پرستان سیدانی بھی، پرستان میں دن اور رات نہیں ہوتے، یہاں موسم بھی تبدیل نہیں ہوتے، یہاں نہ دن ہوتا ہے نہ رات ہوتا ہے، بلکہ یہاں ایک ہی موسم ایک ہی وقت رہتا ہے۔ تو
تم جب چاہو کام شروع کر دو۔ سیدانی بی نے تعجب سے عرض کیا، تعجب سے حیرت سے عرض کیا، کہا تو کیا یہاں لوگ سوتے نہیں ہیں؟ انہوں نے حیرت کا اظہار کیا کہ یہاں لوگ سوتے نہیں ہیں۔ تو ملکہ نے کہا کہ پرستان میں سونے کا کیا کام، یہاں نیند کا کوئی کام نہیں ہے، ہمارا تو مشغلہ یہ ہے کہ ہم 8 پہر 24 گھنٹے سیر سپاٹے کرتے ہیں، گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ جب پرستان سے دل اکتا جاتا ہے، جی اکتانا، دل گھبرا جانا، تو دنیا والوں کے خوابوں میں چلے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمارا آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ اگلے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔